زہرون کو علیزہ کی باتیں یاد آئیں۔ علیزہ نے کہا تھا کہ میرا جانتی تھی کہ اسے فریہ نے اغوا نہیں کیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے۔ شاید صرف ایک بات یقینی تھی کہ علیزہ ہی اصل مجرم تھی۔ میرا، تمہیں فریہ نے اغوا نہیں کیا تھا، زہرون نے تھکے ہوئے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میرا ٹھٹک گئی۔ اسے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ فریہ نے اسے اغوا نہیں کیا، لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو زہرون نے کہا کہ فریہ ہی ذمہ دار ہے، اور پھر اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا اور وہ معذور بھی ہو گئی تھی، تو اس نے قدرتی طور پر سارا الزام فریہ پر ڈال دیا۔ صرف اسی صورت میں زہرون فریہ سے مکمل طور پر نفرت کرتا اور اسے چھوڑ دیتا، لیکن اب زہرون کو سچائی کہاں سے معلوم ہو گئی؟ ایک لمحے میں میرا کے ذہن میں کئی خیالات آ گئے۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ جب تم مجھے بچانے آئے تم نے فریہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اسے لگا میں تمہاری شادی کو تباہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اس نے مجھے اس وحشیانہ طریقے سے ختم کرنا چاہا۔ پھر میرا نے اپنا سر تھام لیا جیسے درد سے بے حال ہو۔ یہ سب میرے لیے ایک بھیانک خواب ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اپنی پوری زندگی میں اس عذاب کے سائے میں جیتی رہوں گی، میں اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہتی۔ زہرون کو اس پر ترس آیا۔ یہ واقعہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور شاید خود زہرون کے لیے بھی، لیکن وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میرا کو گلے لگا کر تسلی دے۔ اس نے بس دھیرے سے کہا، میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ یہ سب فریہ نے کیا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ تمہیں اغوا کرنے والی دراصل علیزہ تھی، فریہ نہیں۔ فریہ نے صرف علیزہ کی مدد کی تاکہ الزام اس پر نہ آئے۔ کیا؟ میرا کا اداکاری کرنا ممکن نہ رہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے یقین نہیں آیا۔ ناممکن، میں تو علیزہ کو جانتی ہی نہیں، میرا اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں۔ کہ یہ فریہ کی چال ہے؟ جب وہ واپس تمہاری زندگی میں آئے تو اس نے سب جھوٹ گڑھ کر تمہیں بتایا؟ نہیں، ایسا علیزہ رانیہ کی بچپن کی دوست تھی، اس کی حفاظت تنویر کرتا تھا، اور فریہ نے اس وقت سچ چھپایا۔ میں نے کبھی شک نہیں کیا، میں نے تحقیقات کی۔ واقعے والے دن فریہ وزیر کے محل میں موجود تھی، اس کا اغوا کاروں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ زہرون نے آہستہ آہستہ سچائی بیان کی۔ میرا بالکل ساخت ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اسے علیزہ نے نقصان پہنچایا تھا۔ علیزہ کا رانیہ سے تعلق تھا، اور رانیہ، وہ بدکار عورت، وہ تو مر چکی تھی، ہڈی تک نہ بچی، اور پھر بھی اس کا انتقام ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، علیزہ نے جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ لینا ہوگا، مگر وہ صرف زہرون پر انحصار کر سکتی تھی۔ اگر زہرون کو پتہ چلا کہ فریہ بے قصور ہے تو اس کے دل میں پھر سے اس کی بیوی اور بچے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ میرا کو اسے واپس جانے کا کوئی موقع نہیں دینا تھا۔ تیزی سے فیصلہ کرتے ہوئے میرا رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فریہ نے علیزہ کی مدد کیوں کی؟ وہ ایک مجرم کو بچا رہی ہے، اسی لیے علیزہ اتنی بے خوف ہو گئی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا؟ رانیہ کی موت کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ میں نے شیرازی خاندان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب تو پورے شیرازی خاندان میں صرف میں بچی ہوں، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں بچا۔ کون میری تکلیف سمجھے گا؟ رونے کے بعد میرا نے فوراً زہرون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زہرون، جلدی پولیس کو اطلاع دو، علیزہ کو سزا دلواؤ، وہ بچ نہ پائے۔ زہرون نے آہستگی سے کہا، علیزہ اب تنویر کی عورت ہے، تنویر بھائی ہے تمہارا، کہ تم ایک عورت کے مقابلے میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ میرا نے بے یقینی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اگر علیزہ ہمیشہ قانون سے بچتی رہی اور اس کے پیچھے تنویر کھڑا ہے، اوپر سے فریہ بھی اس کی مدد کر رہی ہے، تو شاید وہ مجھے نقصان پہنچانے کے طریقے ڈھونڈ لے۔ زہرون، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ زہرون نے مشکل سے منہ کھولا اور آخرکار آہستہ سے بولا، وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی، اور میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں اس کے بازو میں گر کر رونے لگی۔ زہرون، مجھے بہت نفرت ہے، یہ دنیا بہت بے انصافی سے بھری ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا وہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ فریہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے مارنا چاہتی ہے، مجھے چھوڑ دیا، تو تم قاتل کو کیوں بچا رہے ہو؟ زہرون چونک گیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ہاں، وہ صرف یہی سوچتا رہا کہ فریہ کو
کہ فریہ نے میرا کو اغوا نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ فریہ نے اصل مجرم کا دفاع کیا۔ لیکن وہ علیزہ نے قانون توڑا تھا اور اس کا رویہ بھی بے رحمانہ تھا۔ اگر قاتل کو سخت سزا نہ دی گئی تو وہ آئندہ مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگلی صبح زارون صبح سویرے فریکوسبی کمپنی پہنچا اور تقریباً 1 گھنٹہ پارکنگ میں انتظار کرنے کے بعد فریہ کی گاڑی آتی نظر آئی۔ جلد ہی فریہ ہاتھ میں بیگ لیے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے ایک جوڑی ریٹرو جینز پہن رکھی تھی جو اس کی لمبی پتلی ٹانگوں اور جسمانی ساخت کو واضح کر رہی تھی۔ اوپر ہلکا رنگ کا شرٹ اور کشمیری ویسٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے گھنے گھنگریالے بال خوبصورتی سے ایک بن میں بندھے ہوئے تھے۔ کانوں میں ہیرے جڑی ہوئی موتی کی بالیاں تھیں اور اس کے سارے وجود سے پرفیوم اور تازگی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ زارون کچھ لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ آخری بار جب اس نے فریہ کو دیکھا تھا تو وہ بھاری جیکٹ میں ملبوس تھی۔ اب بہار کا موسم تھا اور اس کے وجود سے زندگی ایک نئی روشنی جھلک رہی تھی۔ زارون کو ہلکا سا احساس ہوا کہ فریہ کی شخصیت ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی۔ وہ اب زیادہ پراعتماد، دلکش اور روشن لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خیالوں میں کھو جانے کے بعد جیسے ہی فریہ عمارت میں داخل ہونے والی تھی، زارون جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کی طرف لپکا۔ فریہ! فریہ نے اس مانوس آواز کو سن کر لاشعوری طور پر قدم تیز کر دیے، لیکن پھر سوچا کہ وہ اسے روکنے آیا ہے تو پیچھا تو کرے گا ہی، اس لیے وہ رکی، پلٹی اور زارون کو دیکھا جس کا چہرہ غیر شیو شدہ اور بکھرا ہوا تھا۔ فریہ کو یاد آیا کہ کبھی زارون 30 سال کی عمر میں بھی نہایت پرکشش اور نفیس نظر آتا تھا۔ اب نہ جانے میرا کے ساتھ یا کمپنی کی پریشانیوں کی وجہ سے اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر شکنیں تھیں، آنکھوں کے نیچے سوجن تھی، بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ جب وہ زارون سے محبت کرتی تھی تو اس کی شکل و صورت کا بڑا دخل تھا۔ جیسے مرد حسین عورتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی وجیح مردوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فریہ صبح ہی ریان سے جدا ہوئی تھی اور اس کا دماغ میں ریان کا صاف ستھرا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ پہلی بار سے زارون کی شکل سے نفرت محسوس ہوئی۔ کوئی بات ہے؟ فریہ نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ زارون نے فریہ کے جوان اور حسین چہرے کو دیکھا تو دل میں ایک ٹیس سی محسوس ہوئی اور بھاری آواز میں کہا، ظاہر ہے کوئی بات ہے۔ کل رات جب میں نے فون کیا تو ریان نے فون کیوں اٹھایا؟ کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا؟ میں زاریہ کا باپ ہوں، وہ مجھے کیسے بلاک کر سکتا ہے؟ میں نے تمہیں بلاک کیا، فریہ نے ہلکے لہجے میں کہا۔ اتنی رات گئے ایک شادی شدہ مرد مجھے بار بار کال کر رہا ہو تو مجھے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ریان نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تمہیں زاریہ سے ملنا ہو تو تم دن میں وزیر اعظم ہاؤس آ سکتے ہو، ہمیں ہمیشہ رابطے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ زارون شرمندگی سے بول پڑا، جب تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ بدگمانی سے بچنا ہے تو ریان کے ساتھ کیوں نہیں بچتی؟ اتنی رات کے تم دونوں اکیلے تھے کہ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ فریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ وضاحت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے بے نیازی سے کہا، ہاں بالکل، میرے اندر تم جیسی شرم نہیں ہے، مگر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں مجھے نصیحت کرنے کی کوئی حق نہیں۔ میں کیوں نااہل ہوں؟ ہماری ایک بیٹی ہے، تمہارا رویہ ہماری بیٹی پر بھی اثر انداز ہوگا۔ جب تم نے اسے پالنے کا فیصلہ کیا ہے تو تمہیں اس کے لیے ایک مثال بھی بننا ہوگا۔ زاریہ کو ایک دن شادی کرنی ہے، اگر تمہاری بدنامی ہوگی تو اس پر بھی اثر ڈالے گی۔ زارون جیسے کانٹوں سے بھرے ہوئے خارپشت کی طرح تھا۔ اصل میں وہ یہ سب کچھ کہنے نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ فریہ سے ملا اس کا اندر کا غصہ خود بخود باہر نکلنے لگا۔ فریہ نے ہونٹ سے کہے، تم ایک ایسے شخص ہو جس نے شادی شدہ ہوتے ہوتے واقعی بے وفائی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کس منہ سے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ خیر، میں کبھی بھی تم جتنی بے شرم نہیں رہی، جو کہنا ہے کہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاید اس لیے کہ فریہ نے زارون کو بے شرمی کئی بار دیکھی تھی، اب وہ عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ نہ ناراض ہوتی تھی نہ ہی بحث کرتی، بلکہ اپنی توانائی اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اچانک فریہ کا زارون سے بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ زارون نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ فریہ ڈر گئی اور اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہاتھ چھڑا رہی تھی تو زارون کی نظر اس کے ناخنوں پر پڑی جو ہلکے براؤن رنگ کی نیل پالش سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ نرم، گلابی اور خوبصورت دکھ رہے تھے۔ یہ رنگ اس کے نازک ہاتھوں کو اور بھی حسین بنا رہا تھا۔
اور یہ حسین منظر زارون کے دل میں اترتا چلا گیا۔ پہلے تو فریہ کبھی نیل پالش نہیں لگاتی تھی، آج زارون کو پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ کچھ عورتیں نیل پالش میں بھی کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہی وہ بات تھی جنہیں زارون مزید تھامے رکھنے کا حق کھو چکا تھا۔ جب وہ سوچنے لگا کہ یہ ہاتھ کسی اور مرد کے ہاتھوں میں ہوں گے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن ہوئی اور اس کا چہرہ اور بھی تاریک ہو گیا۔ فریہ نے محسوس کیا کہ زارون مسلسل اس کے ہاتھ کو گھور رہا ہے۔ اس نے ناگواری سے اپنی کلائی کو رگڑا اور کہا، زارون، شادی سے پہلے ہم اکثر لڑتے تھے، طلاق کے بعد بھی تم آ کر لڑتے ہو۔ کیا تم لڑ جھگڑ کر تھک نہیں گئے؟ کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ زارون نے شرمندگی سے اپنے لب سکیڑے اور اچانک کہا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے میرا کو اغوا نہیں کیا تھا، تم نے الیزا کی مدد کی تھی الزام ڈالنے میں۔ فریہ چونک گئی۔ تمہیں یہ جملہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس کے لبوں پر آنے ہی والا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنی بات روک لی۔ اس نے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ اب چاہے زارون کو سچائی کہیں سے بھی ملی ہو، فریہ خود سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر اس نے کچھ بھی قبول کیا تو وہ الیزا کے لیے مصیبت بن جائے گا اور قانونی طور پر یہ ثبوت بن سکتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد فریہ نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ زارون نے فریہ کی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھا تھا وہی اس کے لیے کافی تھا۔ اب تک تم الیزا کو چھپاتی آ رہی ہو۔ تم دونوں میں کتنی پرانی دوستی ہے، تم نے اس کی خاطر سب کچھ چھپا لیا۔ ایک سنگ دل مجرم کو تحفظ دے رہی ہو فریہ۔ تمہارا یہ عمل جرم میں مدد دینے کے مترادف ہے اور انصاف میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ فریہ نے اس کے سوال کا کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ زارون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے فریہ کے کندھوں کو زور سے تھاما اور زور سے چلایا۔ فریہ، کیا لیزا ہمارے رشتے اور تمہاری فیملی سے بڑھ کر ہے؟ اگر تم نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو ہم طلاق نہ لیتے، زاریہ بنا باپ کے نہ ہوتی۔ تم سمجھتی ہو تم اس کی مدد کر رہی ہو، لیکن تم غلط ہو، تم اس کا نقصان کر رہی ہو۔ سچے دوست ایسا نہیں کرتے۔ تم بہت خود غرض ہو کہ تم نے ان لوگوں کے درد کو محسوس کیا ہے جنہیں اس نے نقصان پہنچایا۔ فریہ کے کندھے پر زارون کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن چھوٹ نہ سکی۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی کلائی پکڑ کر زور سے مروڑا، پھر اسے دھکا دے کر پڑے کر دیا۔ تم ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر میرا کی اغوا کی بات نہ بھی ہوتی تو بھی میں کافی پہلے تم سے طلاق لینا چاہتی تھی، ٹھیک ہے؟ فریہ نے بوریت بھرے چہرے کے ساتھ کہا، زارون، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ جس دن تم نے میرا کو چھپایا اس دن سے ہمارے درمیان باقی نہیں رہا۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ تم کیوں اتنے ضدی ہو، جیسے پاگل ہو۔ شادی سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، مگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتی۔ زارون کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، لیکن میں نے کبھی تم سے طلاق لینے کا نہیں سوچا۔ تمہیں الیزا کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم نے اتنی باتیں صرف اس لیے کہیں کیونکہ تمہیں میرا کی چوٹ کا دکھ ہے نا؟ فریہ نے جھنجھلاہٹ سے کہا، اگر تمہارے پاس ثبوت ہے اور طاقت ہے تو عدالت جاؤ، مجھے تک مت کرو۔ واقعی سمجھ نہیں آتا، دوسرے لوگ بھی طلاق لیتے ہیں بچوں کی خاطر، لیکن دشمن نہیں بنتے، اور تم ہر 3 دن بعد مجھے تنگ کرتے ہو کہ میں نے تمہارا گھر چلا دیا یا تمہارے والدین کو مار دیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اگر طلاق ہو گئی ہے تو مجھے سکون سے جینے دو۔ اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرے پاس مت آؤ۔ اس کی آنکھوں میں صاف ناپسندیدگی تھی۔ زارون جیسے زمین میں گڑ گیا ہوں۔ مجھ سے بحث مت کرنا، فریہ نے کہا۔ ہر بار تم صرف میرا کے لیے آتے ہو، اصل میں تو تم مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی تنگ کرتے رہے تو میں تمہارے والدین کو کہوں گی یا پولیس کو اطلاع دوں گی۔ اور ہاں، یہ مت کہنا کہ تم زاریہ کے باپ ہو۔ اگر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو وزیر اعظم ہاؤس چلے جاؤ۔ اس کی خیر خبر لینی ہو تو زاریہ کا واٹس ایپ ایڈ کر لو یا اپنے والدین سے پوچھ لو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں، سمجھ گئے؟ فریہ نے بات مکمل کی اور پلٹ کر چلی گئی۔ اس بار زارون نے اسے نہیں روکا، بس درد بھرے دل سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آیا تھا، صرف یہ چاہتا تھا کہ فریہ یہ سمجھے کہ قاتل کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ تو مکمل طور پر اسے ناپسند کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے بیمار کہہ دیا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دے دیا۔ زارون نے غصے میں آ کر دیوار پر مکہ مارا
اس کا سارا جسم بے چینی اور گھٹن سے بھر گیا تھا، جیسے اب گر پڑے گا۔ ایلیویٹر سے نکل کر فریہ ناراض چہرے کے ساتھ دفتر کی طرف بڑھی۔ فریہ کا دفتر صبرین کے ساتھ والی منزل پر تھا۔ وہ براہ راست صبرین کے کمرے میں داخل ہوئی اور غصے سے کہا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ پھینکتے ہوئے غصے سے شکایت کی۔ نیچے زارون نے مجھ پھر تنگ کیا اور پتہ نہیں کیسے اسے پتہ چل گیا کہ میں نے لیزا کے جرم پر پردہ ڈالا۔ زارون نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں قاتل کا دفاع کر رہی ہوں، انصاف میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں۔ مجھے تو صورت میرا سے نفرت ہے، اصل زہر تو وہی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی زندگیاں برباد کی ہوں گی۔ میں نے واقعی زارون کو بس تبھی پسند کیا تھا جب میں اندھی تھی۔ اب تو سوچ کے بھی گھن آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ سو چکی ہوں۔ الٹا وہ مجھ پر الزام دیتا ہے کہ میں نے علیزہ کی مدد کی، اس لیے طلاق ہوئی۔ یا خدا، میں نے اسے طلاق کیوں دی؟ کیا زارون کو خود نہیں پتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اصل قصوروار اس کا ہے؟ نہیں، میں اس شخص سے مزید نہیں مل سکتی۔ اگر وہ مجھ سے بات کرے گا تو شاید میں وقت سے پہلے مر جاؤں۔ فریہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور چکر آنے لگا۔ صبرین حیران رہ گئی۔ دراصل علیزہ نے اسے گزشتہ رات واٹس ایپ پر پیغام بھیجا تھا اور وہ تقریباً اندازہ لگا چکی تھی کہ زارون آج ضرور آئے گا، لیکن اس نے علیزہ سے سنا تھا کہ زارون کو گزشتہ رات تنویر نے خوب ڈانٹا تھا، لہٰذا اسے صبح سب سے پہلے فریہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ آخرکار اس نے فریہ کو لات مار کر زخمی کیا تھا اور واقعی اس کا چکر بھی چل رہا تھا، تو زارون کو کچھ پچھتاوا ضرور ہوا ہوگا، لیکن توقع کے برخلاف فریہ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہی تھی۔ واقعی زارون تو مکمل طور پر زہری مریض لگنے لگا تھا، جس کی کوئی امید باقی نہ رہی ہو۔ اور ہاں، ایک اور امکان بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ زارون رات کو واپس جا کر میرا کے آنسو بھری باتوں کا شکار ہو گیا ہو۔ یقیناً جب تمہیں اپنے مخالف کے بارے میں کچھ اندازہ نہ ہو تو کچھ سوچنا بھی فضول ہے۔ اچھا، ناراض نہ ہو، میں نے لیزا سے کہا تھا کہ وہ اسے سچ بتا دے۔ صبرین نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فریہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ سبی، تم کیا کرنے والی ہو؟ میری ایک پلاننگ ہے، فکر مت کرو۔ زارون کے لیے لیزا کے بارے میں جاننا بیکار ہے، تمام شواہد مٹا دیے گئے ہیں، سب صاف ہے، صبرین نے وضاحت کی۔ لیکن میں نے سوچا تھا کہ وہ آج تم سے معافی مانگنے آئے گا۔ معافی مانگنے؟ فریہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کالر کو کھینچا۔ دیکھو، اس نے میرے کندھے کو اتنی زور سے پکڑا کہ سرخ ہو گیا۔ وہ معافی مانگنے نہیں آیا، وہ صرف میرا کے لیے مجھ سے جھگڑا کرنے آیا تھا۔ صبرین نے فریہ پر نظر ڈالی، لیکن کچھ کہنے کو نہ رہا۔ اس کی نظر تھوڑی سی گھومی اور فریہ کے ناخنوں پر جا ٹھہری۔ نئی نیل پالش لگائی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کل ریان کے ساتھ ڈنر کے بعد میں نے کسی کو مینیکیور کراتے دیکھا تو میں نے بھی کروا لیا۔ فریہ نے سر ہلایا۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھے ہیں نا؟ خوبصورتی کی بات اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کسی کو اچھے لگیں۔ صبرین نے مسکراتے ہوئے اس کی بالیوں کی طرف دیکھا۔ یہ بالیاں بھی خوبصورت ہیں، کیا یہ بھی ریان نے دی ہیں؟ ہاں، جب زارون کی شادی ہوئی تھی میں بہت اداس تھی تو ریان مجھے شاپنگ کے لیے لے گیا اور یہ بالیاں خرید کر دی تھیں۔ فریہ نے اپنے نئے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسکرائی۔ پہلے حمل اور بچے کی پیدائش کے بعد میں نے خود کو زیادہ تیار نہیں کیا، لیکن اب میں سوچتی ہوں بچہ ہے تو کیا ہوا، مجھے خوبصورت زندگی گزارنی ہے۔ بالکل، محبت کے بعد انسان میں توانائی آ جاتی ہے۔ واقعی عورت کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبرین فریہ کے خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ بالیاں خوبصورت ہیں، نیل پالش بھی۔ لگتا ہے تم اپنے نئے رشتے سے خاصی خوش ہو۔ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ فریہ نے اچانک ناگواری سے ناک سکوڑی۔ میں پہلے سوچتی تھی کہ زارون اچھا لگتا ہے، لیکن آج جب اسے دیکھا تو وہ تھکا ہارا، بیزار اور پہلے جیسا دلکش بالکل نہیں لگا۔ ریان کا خوبصورت چہرہ یاد آتا ہے تو لگتا ہے طلاق لینا واقعی اچھا فیصلہ تھا۔ میرا اور زارون کا رشتہ تم اور شہزام جیسا نہیں تھا، اتنی گہرائی نہ تھی، اس لیے پیچھے دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ صبرین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسے محسوس ہوا کہ فریہ نے دل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویسے ایک خبر ہے جو تمہیں دینی ہے۔ صبرین نے اسے ایک فائل تھمائی۔ میں نے ملک ایف کی خوبصورتی برانڈ کویل کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کر لیا ہے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہماری کمپنی سے 2 فارمر ٹیلرز ان کے ادارے میں بھیجے جائیں۔ کیا تم 2 مہینے کی میڈیکل
एस्थेटिक्स ट्रेनिंग के लिए जाना चाहोगी? अगर नहीं तो मुझे टीम के किसी और रुकन को भेजना होगा। क्वेल, फरिया हैरान रह गई। सबरीन ने पहले बैरून मुल्क काम किया है, लिहाजा वो बखूबी जानती थी कि क्वेल कॉरपोरेशन दुनिया के सबसे आला लग्जरी ब्रांड में से एक है। वो सिर्फ ब्यूटी और स्किन केयर तक महदूद नहीं, बल्कि परफ्यूम, लिपस्टिक और 300 से ज़ायद माहिरीन हयातियात और डर्माटोलॉजी के साथ मिलकर काम करते हैं। फरिया के लिए चाहे उसने ग्लोबल न्यू कमर अवार्ड जीता हो, वह अब भी नए लोगों में शुमार होती है और सीनियर से काफ़ी मुख्तलिफ है। मेरे खुदा, तुमने ये कैसे हासिल किया? फरिया ने हैरत से पूछा। क्वेल जैसी आलमी कंपनी हमारे जैसी छोटी कंपनी के साथ ताउन कैसे कर सकती है? यकीनन हमारी कंपनी के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन शहरीन ने मदद की। उसने क्वेल के मालिक की एक दरख्वास्त मान ली और बदले में हमें 2 अफराद को तालीम के लिए भेजने का मौका मिल गया। सबरीन ने कंधे उचकाए। फरिया, फ्रिकॉसिबी को सीखने और तरक्की करने की ज़रूरत है। तुम पहले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन पिछले 2 सालों में तुमने ज़्यादा बाहर जाकर कुछ देखा नहीं। तुम्हारी तहकीक व तरक्की रुकी हुई है और तुम फ्रिकॉसिबी के मरकज़ी रुकन हो। अगरचे हमारी कंपनी की सेल्स अच्छी जा रही हैं, लेकिन हम अब आहिस्ता आहिस्ता हाई एंड मार्केट की तरफ जा रहे हैं और तुम्हारे तैयार करदा प्रोडक्ट्स अभी भी इतने हाई एंड नहीं। ये तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। फरिया खामोश हो गई। वो खुद को जानती थी और सच में बाहर जाकर कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन उसे जारिया की फ़िक्र थी। सबरीन ने कहा, मुझे मालूम है फरिया, तुम जारिया को छोड़ नहीं सकती। अगर तुम चली गई तो मैं जारिया की देखभाल करूँगी, चाहे वो सूरी की हवेली में हो या कहीं और। मैं जारिया को अपनी बेटी की तरह रखूँगी। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म भी इसका ख्याल रखेंगे। सिर्फ ज़रा सोचो, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। कल तक मुझे जवाब दे देना। फरिया ने हाथ में लिए दफ्तर से बाहर कदम रखा। ज़हन उलझा हुआ था। बेशक फरिया वाकई जाना चाहती थी, लेकिन जारिया उससे बहुत ज़्यादा मानूस थी और अगर वो 2 महीने उससे दूर रहती तो उससे बहुत मुश्किल होती। अगरचे जारिया का वज़ीर आज़म हाउस में रहना ठीक था, लेकिन वहाँ उसके करीबी रिश्तेदार नहीं थे। ये सब सोचते हुए फरिया शाम को वज़ीर आज़म हाउस वापस आ गई। जब उसने गुजारिया को गोद में उठाया तो दिल मज़ीद नरम पड़ गया और उसे अपनी बेटी के लिए अफसोस हुआ। फरिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, खाने में दिल भी नहीं लग रही। अचानक रेहान की आवाज़ पीछे से आई और उसने फ़ौरन उसे पीछे से थाम लिया। फरिया चौंक गई। रेहान, क्या कर रहे हो? ये लाउंज है और आंटी लोरिटा भी यहीं है। रेहान ने झुककर उसके कानों में पहने हुए मोती के झुमकों को देखा और उसके हल्के मेकअप के साथ उसकी पूरी शख्सियत निखर रही थी। वो उसके कान की लो पर हल्का सा बोसा देने से खुद को रोक न सका। फरिया, तुम झुमकों के साथ बहुत हसीन लग रही हो। अगली बार मैं तुम्हें कहीं और जोड़े ला दूंगा। फरिया शर्म से काम गई और हंसकर पीछे हटी। रेहान की सांसें इतनी गहरी थीं कि फरिया मुश्किल से ही जारिया को संभाल पा रही थी। रेहान, शरारत मत करो। रेहान उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। उसकी नज़रों में कुछ खास तासुर था। उसकी एडम्स एप्पल हिला जैसे कुछ कहने ही वाला था कि फरिया ने अचानक कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबरीन ने मुझे क्वेल के मेडिकल ब्यूटी रिसर्च सेंटर में 2 महीने के लिए सीखने का मौका दिया है। वो लब काटते हुए बोली, मैं बहुत उलझन में हूँ। रेहान समझ गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई। फरिया, तुम जारिया को नहीं छोड़ पा रही? हाँ, फरिया ने सर हिलाया। मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ या नहीं। जारिया भी बहुत छोटी है और कभी भी मुझसे 2 महीने दूर नहीं रही। रेहान का चेहरा ज़रा बुझ गया। उसकी नज़रें गहरी हो गईं और उसने सवाल किया, क्या तुम सिर्फ जारिया के लिए परेशान हो? मैं किसी और को भी छोड़ने का दिल नहीं मान रहा। फरिया थोड़ा ठटक गई और शर्मिंदा होते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस जारिया मेरे पेट से निकली है और जाहिर है मैं तुम्हें भी थोड़ा सा याद करूँगी। फरिया ने बेबसी से उसे घूरा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे और जारिया दोनों के लिए जगह है, लेकिन मज़ीद कुछ होने का कोई इम्कान नहीं। रेहान ने उसके होंठ अपने होंठों से बंद कर दिए और हल्का सा काटा भी। मत कहो, मैं नहीं सुनना चाहता। रेहान की आवाज़ दबी हुई और अफसुर्दगी से भरी हुई थी। फरिया ने अपनी स्याह आंखें झपकाईं और अचानक उसे रहम आया। उसने गर्दन में हाथ डालकर उसे वापस चूम लिया। मैं भी तुम्हें याद करूँगी, लेकिन हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तुम जारिया का ख्याल रख सकते हो। तुम एक बच्चे से हसद करना बंद करो, ठीक है? पागल, मैं हसद नहीं कर रहा। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था। फरिया ने हाथ बढ़ाया जैसे उसे चुटकिरी काटने जा रही हो, लेकिन रेहान ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होंठों पर ले जाकर नरमी से चूम लिया।
بس ایک بات بتاؤ، تم جانا چاہتی ہو؟ یقیناً جانا چاہتی ہوں، فریہ نے پیچیدگی سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں حال ہی میں لیبارٹری میں ہر روز کام کر رہی ہوں، لیکن نئے پروڈکٹس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور میرے پاس علم کی کمی ہے۔ ایک اچھے فارمولیٹر کو اکثر باہر جا کر انٹرنشپ کرنی چاہیے، اور میں تو پھر جاؤ، ریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے روشن آنکھوں سے کہا۔ زاریہ کو میرے حوالے کر دو۔ اگرچہ اس کی ماں اس کے باس نہیں ہوگی، لیکن اس کا ایک باپ کی ساری محبت دوں گا، اسے کبھی بےچینی نہیں ہونے دوں گا، بلکہ خوش اور صحت مند رکھوں گا۔ فریہ چونک گئی۔ ریان نے پہلے بھی بہت خوبصورت باتیں کہی تھی، لیکن آج کی رات اس کی آنکھیں نم کر گئی۔ اس وقت فریہ کے لیے بچے کی صحت اور خوشی سے زیادہ اہم کوئی چیز نہ تھی۔ ریان جانتا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈرتی ہے، اس لیے اس نے اسے جانے دیا اور بچے کی ذمہ داری خود لینے کو تیار ہوا۔ حالانکہ وہ بچہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ ریان، زاریہ تو اگرچہ دینی میری اپنی نہیں ہے، لیکن وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ریان نے جھک کر زاریہ کی چھوٹی ناک کو چھوا۔ ریان نے فریہ سے یہ بھی کہا، فریہ، چاہے تم مستقبل میں میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے تم صرف مجھ سے محبت ہی کیوں نہ کر رہی ہو، لیکن جس لمحے میں نے تم سے محبت کی، اس لمحے سے تمہارا بچہ میرا بچہ بن گیا۔ میں زاریہ سے تمہیں خوش کرنے کے لیے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں نہ صرف تمہارے بچے سے بلکہ تمہارے خاندان سے بھی محبت کروں گا۔ فریہ کا دل زور سے کانپا۔ پتہ چلا کہ ریان سب کچھ جانتا تھا۔ فریہ نے ریان سے محبت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، بس اسی لمحے خوش رہنا چاہتی تھی۔ لیکن ریان نے ایسا نہیں سوچا، وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے۔ ریان، تم واقعی بہت تنگ کرتے ہو۔ فریہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تم اتنی خوبصورت باتیں کیوں کرتے ہو کہ تم نے کبھی سوچا کہ اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو؟ میں پورا کروں گا، ریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فریہ، میں تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہوں جتنی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کا گلا جیسے بند ہو گیا۔ وہ ریان کی چمکتی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے کی طرح پھر سے تعلق میں بہک نہ جائے۔ ریان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر جھک کر اسے چوم لیا۔ جیسے ہی ہونٹ ملے، اسے دیکھنا پڑا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور اسے چومنے لگی۔ کچھ دیر بعد زاریہ نے اس کی گود میں شور مچایا۔ فریہ شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے ریان کو پیچھے ہٹایا۔ کیا تم زاریہ کے سامنے بار بار مجھے چومنا بند نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں کیسے رکوں؟ آخرکار میں ایک ماں سے محبت کر بیٹھا ہوں، ریان نے مذاق میں کہا۔ فریہ، جاؤ، زاریہ کو وزارتی محل میں رکھو، کبھی کبھار آنٹی اور انکل اسے شاہ ولا لے جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے واپس لے آؤں گا اور کبھی انہیں موقع نہیں دوں گا کہ وہ زاریہ کو وہاں چھوڑ دیں۔ فریہ حیران ہوئی، کیونکہ یہی وہ چیز تھی جس کی اسے فکر تھی۔ اس نے ریان کو یہ سب نہیں بتایا تھا، مگر وہ سب جان گیا تھا۔ ریان، تمہیں سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ میں بہت ہوشیار ہوں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ جاؤ، میں اپنی شخصیت اور جان کی قسم کھا کر تمہیں وعدہ کرتا ہوں۔ ریان نے سامنے فریہ کو لگا جیسے وہ اس کے سارے خوف آسانی سے دور کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی اس طرح اس کے لیے نیلا آسمان تھامے کھڑا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی اسے اس حد تک جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس وقت فریہ کے لیے محبت سب سے زیادہ اہم چیز نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک بچی تھی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی۔ محبت وقت مانگتی ہے اور اسے دوبارہ کام پر بھی جانا تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتی تھی۔ ریان نے کبھی فریہ کو الزام نہیں دیا، وہ اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ممکنہ حد تک تعاون کرتا رہا، چاہے وہ دونوں گھر پر ہی کیوں نہ ہو اور بچی بھی ساتھ ہو۔ فریہ جانتی تھی کہ دوسروں کی ڈیٹس ایسی نہیں ہوتی، لیکن ریان نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ جیسے ایک گرم رضائی تھا جو اسے آرام دہ طریقے سے لپیٹتے ہوئے تھا، بالکل ٹھیک انداز میں۔ ریان، تمہارا بے حد شکریہ، فریہ نے اسے نرمی سے گلے لگا لیا۔ فریہ، شکریہ مت کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے خواب کو سپورٹ کرنا میرا فرض ہے۔ ریان نے اس کے لمبے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔ لیکن جب تم واپس آؤ گی تو میں اس کا ازالہ ضرور کروں گا۔ ازالہ؟ فریہ ایک دم شرما گئی۔ جو ازالہ وہ کہہ رہا تھا، کہیں وہ اسی قسم کا ازالہ تو نہیں تھا؟ اگر یہ پچھلی فریہ ہوتی تو وہ اتنا نہ سوچتی۔ اب چونکہ وہ ایک ماں بن چکی تھی تو کچھ چیزوں میں فرق آ چکا تھا۔ جب اس نے تصور کیا کہ وہ دونوں سے اگلے قدم تک پہنچ جائیں تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرہ مزید گرم ہو گیا۔ شکر ہے ریان نے اسے گلے لگا رکھا تھا، ورنہ میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا۔ تم کس قسم کا ازالہ چاہتے ہو؟ فریہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے باہر سے تحفے لے آؤں گی، ریان نے اسے چھوڑتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
کیا تم سمجھتی ہو ایک تحفہ میرے لیے کافی ہوگا؟ تو 2-3 دے دوں گی۔ فریہ نے جان بوجھ کر انجان بننے کی اداکاری کی۔ مجھے چاہیے۔ ریان نے اسے گھورا اور آہستہ آہستہ قریب کیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آنٹی لوریٹا باہر سے اندر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی۔ ماسٹر ریان، آپ کب آئے؟ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ لگتا ہے ریان کے آنے کی تعداد حال ہی میں کافی بڑھ گئی ہے۔ آنٹی لوریٹا، جو مالٹ ٹی آپ نے کل بنائی تھی وہ بہت مزے کی تھی۔ اس کی خوشبو بہت عمدہ تھی۔ ریان نے صوفے کے قریب ہوتے ہوئے آرام سے کہا۔ آنٹی لوریٹا نے فریہ کی طرف شرارتی انداز میں دیکھا۔ فریہ نے فوراً اونچی آواز میں شکایت کی۔ تمہارے پاس کتنا فالتو وقت ہے، روز میرے یہاں جاتے ہو؟ کیوں تمہیں برا لگتا ہے؟ ریان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ تم سمجھتی ہو میں خود آنا چاہتا ہوں؟ کیا کروں؟ شام کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ منسٹریل پیلس بورنگ ہے، اور اگر سامنے والے آنگل میں جاؤں تو والدین سے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی بورنگ۔ تو کم شور کیا کرو۔ جب آنٹی لوریٹا کچن میں چائے بنا رہی تھی، انہوں نے باہر کی باتیں سنی۔ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ فوراً ذہن سے نکال دیا۔ انہیں لگا کہ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ آخرکار پورے منسٹریل پیلس میں نوجوانوں کی عمر ایک جیسی ہے، اور شام کو بوڑھیت میں اگر 2 جوان ایک ساتھ وقت گزار لیں تو یہ بالکل نارمل بات ہے۔ بس ریان کے روم کی تصویر بالکل ایک مکمل خاندان جیسی لگتی تھی۔ جب آنٹی لوریٹا چائے لے آئیں تو انہوں نے دونوں کی گفتگو میں خلل نہ ڈالا اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئیں۔ فریہ نے آہستہ سے کہا، اگر تم ہر روز کام سے واپس پر آ کر میری مدد کرو گے زاریہ کو سنبھالنے میں، تو میرے بڑے بابا اور بڑی ماما کو شک ہو جائے گا، اور آنٹی لوریٹا بھی۔ ریان نے سکون سے جواب دیا۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے واپس آنے کا انتظار کر لوں گا۔ آنٹی لوریٹا شاید میری رازدار بن چکی ہیں۔ فریہ ریان کا جواب سن کر چونکی، پھر وضاحت دی۔ آنٹی لوریٹا تمہاری بلڈنگ میں رہتی ہیں اور ہم دونوں اکثر ساتھ ہوتے ہیں، وہ ضرور جان جائیں گی۔ فریہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ واقعی اگر آنٹی لوریٹا کو اپنا بنا لیا جائے تو بہتر ہوگا، مگر جیسے ہی خیال آیا کہ وہ ریان اور اس کے تعلق کے بارے میں جانتی ہیں تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ بتاؤ کہ آنٹی لوریٹا سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں بہکایا ہے؟ فریہ، ریان نے اس کی بات ٹوک دی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اگر ہمارا رشتہ کبھی سب کے سامنے آ بھی گیا تو یقیناً کچھ ناخوشگوار باتیں ہوں گی۔ ایسی خبریں صرف تمہیں نہیں مجھے بھی متاثر کریں گی، لیکن مجھے پرواہ نہیں، میں سب کچھ کے لیے تیار ہوں۔ زندگی اپنے لیے ہوتی ہے جب تک میں خوش ہوں۔ ریان نے مکمل بات نہیں کی، لیکن فریہ سمجھ گئی کہ وہ دوسروں کی رائے کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ریان نے نرمی سے کہا، مجھے پتا ہے کہ تم ابھی مجھے اتنا اچھا نہیں چاہتی جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں، مگر میں محنت کروں گا اور انتظار بھی۔ جب تم مجھے میری طرح چاہنے لگو گی تو خود ہی قدم بڑھا لو گی، مجھے ہمت ہوگی۔ فریہ کو شرمندگی ہوئی۔ ریان، تمہیں ڈر نہیں کہ میں ہمیشہ ڈرتی رہوں اور ہمت نہ کر سکی تو ہم دونوں کو کوئی انجام نہ ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم سے صرف لیا ہے، دیا کچھ نہیں۔ اگر تم ایک دن مجھ سے کچھ نہ مانگو تو میرا بطور شوہر کیا فائدہ؟ ریان نے مسکرا کر ہلکے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ مت سوچو، 2 لوگوں کا ساتھ اہم ہے۔ خوشی اور میں اب بہت خوش ہوں۔ اگر مستقبل میں کچھ نہ بھی ہوا تو مجھے پچھتاوا نہیں، کم از کم میں نے کوشش تو کی۔ اس کی آنکھیں صاف اور پر امید تھیں۔ فریہ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ سوچتی ہے۔ اس کے پاس بے شمار خدشات ہیں۔ اختتام کے بارے میں پہلے ہی سوچنا یہی اس رشتے کو جکڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے۔ کل صبح سے ہم ایک ڈرامہ شروع کرتے ہیں۔ میں جا کر مکالمے سوچتا ہوں اور تمہیں بھیجوں گا۔ تو میرے ساتھ بدی اداکاری کر لینا۔ ریان نے زاریہ کے چہرے پر ایک چھوٹا سا بوسہ دیا اور چلا گیا۔ فریہ نے صبرین کو واٹس ایپ میسج کیا، میں نے ٹریننگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صبرین، اچانک کیسے فیصلہ کر لیا؟ مجھے لگا کہ تم اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں کر پاؤ گی۔ فریہ، ابھی ریان سے بات ہوئی، اس نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ زاریہ کا خیال رکھے گا۔ صبرین، اور میں نے سوچا نہیں تھا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ فریہ، ریان بہت خیال رکھنے والا ہے، وہ بچوں کی دیکھ بھال میں بھی اچھا ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں۔ صبرین، ریان میں ایسی خاص بات ہے کہ تم فوراً اس پر یقین کر لیتی ہو۔ فریہ چونک گئی۔ واقعی اگرچہ وہ ماضی کے زخموں کی وجہ سے مردوں پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن ریان پر وہ بلا وجہ بے شرط یقین کرتی تھی، شاید اس لیے کہ اس نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا واحد جھوٹ شاید صرف اسے عزیز رکھنے کے لیے تھا۔ ریان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہی بات فریہ نے گہرائی سے محسوس کی۔
صبرین تم تیاری کرو، 3 دن میں روانہ ہو جانا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ریان نے کل صبح سب کے سامنے ناشتے کے لیے ڈائلاگ کا اسکرپٹ بھیجا۔ دیکھ کر فریہ نے جواب دیا، میں پروفیشنل اداکارہ نہیں ہوں، اس لیے تھوڑا ہچکچا رہی ہوں۔ اگر بابا اور بڑی ماما کو پتہ چل گیا تو؟ ریان، میں مختصر ہوں، تمہاری لائنز کم ہیں، زیادہ تر تو میں ادا کروں گا، مجھے یقین ہے تم کر لو گی۔ فریہ، ریان، تم نے کہا تھا تو عورتیں سب شوگرلز ہوتی ہیں۔ فریہ، کس کی بات سنی تم نے؟ میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ ریان، کل مشق کرو، اگر نہیں کی تو میں اپنے والدین کو بتا دوں گا کہ مجھے تم پسند ہو، تم بیرون ملک ٹریننگ جانا چاہتی ہو، میں تمہارے بچے کی پرورش پر توجہ دوں گا۔ فریہ، تم جیت گئے۔ وہ ہار مان کر اسکرپٹ اٹھا کر کئی بار مشق کرنے لگی۔ اگلے دن جب لابی میں ناشتہ کر رہی تھی، فریہ نے ہانیہ اور احسان سے کہا، بابا اور بڑی ماں، بات یوں ہے کہ میں اپنی کمپنی کی ترقی میں مدد کے لیے مستقبل میں کام کروں گی۔ میڈیکل ایستھیٹک ریسرچ سینٹر میں 2 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جانا ہے۔ کل رات پھر سوچا واقعی کویل جا کر ٹریننگ کرنا چاہتی ہوں۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہانیہ حیران ہو گئی، وہ دنیا کا سب سے بڑا لگژری برانڈ کویل ہے؟ ہاں، فریہ نے ایمانداری سے سر ہلایا۔ میں ابھی بہت نوجوان ہوں، اگر فارمولیٹر کے طور پر لمبا سفر کرنا ہے تو کمپنی کو بہتر جدید مصنوعات تیار کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ کویل کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ دنیا بھر کے سینکڑوں ماہرین کو جمع کرتا ہے، ان سے تھوڑا سیکھنا بھی میرے لیے بہت تجربہ ہوگا، ہمارے لیے بہت مددگار ہوگا۔ یہ موقع میرے لیے واقعی نایاب ہے۔ ہانیہ نے سر ہلایا۔ چونکہ ہانیہ ایک کیریئر پر توجہ دینے والی خاتون ہے، اسے دنیا کا تجربہ ہے، اس لیے اس نے فریہ کو نہیں روکا۔ فریہ، تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو جاؤ، زاریہ کو منسٹریل پیلس میں رکھا جائے گا اور آنٹی لوریٹا اس کا خیال اچھا رکھیں گی۔ فریہ نے پریشانی سے آنکھیں جھکائی اور کہا، آنٹی لوریٹا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زاریہ کا خیال رکھیں گی، لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی فکر ہے۔ کچھ دیر کے بعد فریہ کے چہرے پر چلاک مسکراہٹ آئی اور اس نے ریان سے کہا، جو اس کے قریب تھا، ریان، تم رات کو کافی فارغ ہو، اگر وقت ملا تو کیا جلدی آ کر میری مدد کر سکو گے؟ ریان نے جلدی جواب دیا، کبھی کبھی دیکھ لوں گا، لیکن 2 مہینے کے لیے تمہاری مدد بھول جاؤ، رات کو میں کافی مصروف ہوں۔ احسان نے چمچ رکھ کر بوجھل چہرے سے کہا، تم سمجھتے ہو میں نہیں جانتا؟ تم یہاں نچلے درجے کے کام کرتے ہو، کام کے بعد تم سب سے زیادہ فارغ ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم رات کو باہر بے وقوفی کرتے ہو۔ ریان کے چہرے پر خفگی کا اظہار آیا۔ ابا، ٹھیک ہے، تمہارے ابو درست کہہ رہے ہیں، ہانیہ نے جلدی کہا، باہر بے وقوفی کرنے سے بہتر ہے کہ جلدی آ کر فریہ کی مدد کرو، زاریہ کا خیال رکھنے میں۔ تمہیں زاریہ پسند نہیں؟ بالکل، فریہ نے جلدی کہا، دیکھو، جب تم مشق کرو گے اور زاریہ کی پیاری ادا دیکھو گے، شاید تم بھی باپ بننا چاہو۔ ہانیہ کا دل جھنجھوڑ گیا اور یاد آیا، ہاں بس یہی ہے، فیصلہ ہو گیا، جلدی آ کر زاریہ کا خیال رکھنا۔ ریان، میں تمہیں پہلے ہی شکریہ کہتی ہوں، فریہ نے مسکرا کر کہا۔ ریان افسردہ نظر آیا، لیکن وہ سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا۔ ریان اور فریہ صرف ان کے سامنے اداکاری کر رہے تھے اور چند باتوں میں ہی ہانیہ اور احسان خود بخود جال میں پھنس گئے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ پورے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی بیوی تھے، جو اتنی چالاکی سے ان کے ساتھ کھیل کھیل سکتے تھے اور خود بھی دھوکہ کھا سکتے تھے۔ ناشتے کے بعد فریہ اور ریان اکٹھے روانہ ہو گئے۔ احسان نے رومال سے منہ کا کنارہ صاف کیا اور برے موڈ میں اپنی بیوی سے کہا، میں ریان کو کیسے فریہ کا خیال رکھنے دوں؟ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو کبھی شادی نہیں رہا اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ میرے خیال میں بہتر ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ ہانیہ مسکراہٹ کے ساتھ ناراضی ظاہر کرتے ہوئے بولی، زاریہ کا خیال رکھنا، شاید وہ واپس نہ آ سکے۔ یہ سن کر احسان نے سنجیدگی سے ماتھا چڑھایا۔ بیوی، تمہاری بات کا مطلب؟ شوہر، تم نے کہا تھا ہماری بھابھی واقعی زاریہ کو بہت یاد کرتی ہے، اگر وہ پچھلے 2 مہینوں میں عادی ہو گئی تو زاریہ کو واپس لینے کا دل نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے آہستہ گرم پانی کا گھونٹ لیا۔ فریہ ہماری گود لی ہوئی بیٹی ہے، چونکہ وہ منسٹریل پیلس میں رہتی ہے اور زاریہ کو یہاں رکھنے کے لیے راضی ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر اعتماد ہے۔ بچہ ماں کا ہوتا ہے، اور کبھی زاریہ کی تحویل چھین لی گئی تو ایک عورت کو مار دے گا۔ اتنا زیادہ نہیں، میرا بڑا بھائی اور بھابھی ایسے لوگ نہیں ہیں۔ احسان کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی۔ جس بات کے علاوہ بہت سے مفادات بھی تھے جن کی وجہ سے وہ دونوں آج یہاں تک پہنچے تھے۔ انہوں نے پہلے زاریہ کی تحویل میں مداخلت نہیں کی کیونکہ وہ فریہ کے لیے ذمہ دار تھے۔ کافی عرصہ ہو چکا ہے اور انسانیت سب سے زیادہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتی۔ بڑے بھائی اور بھابھی کی بات چھوڑو، زرون کی بات کرو، ہانیہ وقار کے ساتھ بولی۔ اس کا چہرہ تھوڑا سن ہوا۔
اگر زرون کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی شاہ خاندان کے پاس واپس آ گئی ہے تو اسے بار بار شاہ خاندان کے پرانے گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تب میرا کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ پیدائش نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے زاریہ کا خیال دیا تھا۔ کسی بھی وقت زرون واقعی زاریہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر فریہ کاروباری دورے پر چند مہینے دور رہی اور بچوں کی دیکھ بھال کا وقت نہ ملے تو اگر زرون واقعی مقدمہ شروع کر دے تو جج بچے کو باپ کے حوالے کر سکتا ہے۔ احسان کچھ کہنے کے لیے خاموش رہ گیا۔ آنیا نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے تھپتھپایا۔ سچ کہوں تو اگر زرون کی نئی بیوی نرم دل، فیاض اور مہربان ہوتی تو میں زرون کے ساتھ اتنا سخت نہ ہوتی۔ زاریہ اکثر اپنے والد، دادا دادی کے ساتھ ملتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ میرا کا انتہائی خود غرض عورت ہے۔ اگر بچہ شاہ خاندان کے پرانے گھر میں رہے گا تو ممکن ہے کہ زرون اسے وہاں سے لے جائے اور مقدمہ کر دے، اور فریہ کی غیر موجودگی میں مقدمہ زرون کے حق میں ہو سکتا ہے، اور اس طرح زاریہ میرا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ احسان نے آنکھ بھری۔ ہانیہ، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ریان ہمارا بیٹا ہے اور باقی سب۔ اگرچہ وہ مایوس ہے لیکن دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہانیہ، تم دیکھو، ہم ٹھیک ہیں۔ ریان کیسا ہے؟ ریان کا موازنہ زرون سے مت کرو، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ریان کو زیادہ سے زیادہ اپنے جنسی رجحان کے مسائل ہیں، اس کی نظریات اور اخلاقیات میں مسئلے ہیں۔ احسان اپنی بیوی کو جانتا تھا۔ احسان نے غصے سے گنگالتا ہوا کھانسنا شروع کیا۔ لگتا ہے ہانیہ تم واقعی زاریہ سے پیار کرتی ہو، لیکن بدقسمتی سے وہ ریان کی پیدا کردہ نہیں ہے اور اسے بچوں کا خیال رکھنے کا پتہ نہیں۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زاریہ کا خیال رکھنے آئے۔ زاریہ بہت پیاری ہے، شاید وہ بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزارے اور باپ بننا چاہے۔ ہانیہ نے آنکھ بھری۔ میں امید نہیں رکھتی کہ وہ اپنی جنسی رجحان بدل لے اور مجھے بچہ دے، پوتا کافی ہے۔ تم بہت کم توقعات رکھتی ہو۔ احسان غصے میں بولا۔ وزیر اعظم کا بیٹا کیسے؟ چپ کرو، ہانیہ نے آنکھیں گھمائی اور کہا۔ شوہر تم قدیم بادشاہ نہیں ہو جو مرنے تک تخت پر بیٹھا رہے اور 3 سال میں دوبارہ منتخب بھی نہیں ہو سکتا۔ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری پوزیشن کو کون نہیں دیکھتا؟ اور جب تم اس طرح اسٹیج سے اترو جاؤ گے تو کم لوگ تمہارے بیٹے کو یاد رکھیں گے۔